علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ نے چھٹیاں اچھے سے انجوائے کی ہوں گی۔ تو آج سے آپ کی آن لائن کلاسز یعنی 1 جنوری سے آپ کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آپ سب نے جیسے چھٹیاں انجوائے کی ہیں اسی طرح آن لائن کلاسز بھی اچھے سے انجوائے کرنی ہے، لینی ہے، پڑھنا ہے اچھے سے۔ تو کلاس 5 ہے، سبجیکٹ ہے آپ کا اسلامیات اور آپ کا باب ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، اور اس کا آگے جز ہے حادثات سے بچنے کی تدابیر۔ حادثات کیا ہوتے ہیں؟ جو اچانک رونما ہوتے ہیں، ان کا پہلے سے کسی کو علم نہیں ہوتا، اور تدابیر کیا ہوتی ہیں؟ ان کا حل کرنا، کہ ہم ان پر کیسے حادثات جب ہو جائیں تو ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے اور اسے فضیلت اور بزرگی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت کا اعلان یوں فرمایا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ ناحق قتل کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی انسان ہے وہ آرام سے کہیں جا رہا ہے، اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا یا اس نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی اور پہ غصہ ہے تو آپ اس کو قتل کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان کو نقصان پہنچانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام میں انسانی جان و مال اور عزت کے تحفظ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ یہ کیسے پوری انسانیت کا قتل ہے؟ کیونکہ اگر آپ ایک انسان کو قتل کرتے ہو تو اس کے پیچھے اس کی ماں، بہن، بھائی، باپ وغیرہ سب پریشان ہوں گے، ان کو دکھ ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ اس میں سارے اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اگر ایک انسان کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کا نقصان کریں گے، تو اس سے جڑے سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے اس کو انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ انسانی جان کو جو عزت اور شرف اسلام نے دیا ہے، شاید ہی کسی دوسرے مذہب نے دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام حادثات سے بچنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام اپنی جان و مال کی حفاظت میں مارے جانے والے کو شہید قرار دیتا ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت اور بچاؤ کے اسباب مہیا کرنا، مسلمانوں کا اپنی آبادیاں اور بستیاں بسانا، کسی حادثے کے موقع پر اجتماعی حفاظت کے لیے ذہن کو تیار رکھنا ضروری ہے۔ حادثات اور ناگہانی آفات سے بچنے کی تدابیر کرنا بھی ضروری ہے۔ حادثات سے بچنے کی تدابیر کرنا ایک مذہبی اور انسانی فریضہ ہے۔ حادثات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سڑک پر ٹریفک کے قوانین کی پوری پابندی کریں، سڑک پر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے انسان خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ اس لیے اپنے آپ کو اور دوسروں کو حادثات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں ٹریفک قوانین کی پیروی کریں۔ ایک سڑک کے کنارے ایک دوسرے کے حقوق کے خیال کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں، کہیں پیدل جا رہے ہیں یا گاڑی پہ جا رہے ہیں، تو اچانک ہمارے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس کو گزرنے کے لیے رستہ دیں یا خود سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم ادھر کھڑے رہیں کہ ہم پہلے آئے ہیں، ہم پہلے جائیں گے، ایسے نہیں۔ اگر آپ دوسرے کو جگہ دیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو یا اس کو جلدی ہو، تو یہ نہیں کہ ہم ادھر ہی کھڑے رہیں ضد میں کہ نہیں میں پہلے آیا تھا تو ایسے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو تھوڑی سی مدد کر دیں گے تو اس سے بھی ہمیں کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا، اور ہمارا بھی نقصان ہونے سے بچے گا اور اس کا بھی۔ اور اس کے بعد آتے ہیں قدرتی آفات۔ کسی بھی قدرتی خطرات جیسے سیلاب، آندھی، طوفان، زلزلے، وبائی امراض، سمندری طوفان یا تودے وغیرہ سے منسلک اثرات کو کہتے ہیں۔
سیلاب آندھی یہ تو اچانک آتے ہیں، ان کا پہلے سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں سب کو مل جل کے جو مصیبت زدہ یا جو جن کے علاقوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے کہ سیلاب آیا تھا تو دوسرے لوگ جن علاقوں میں نہیں تھا آیا وہ جا کے ان کی مدد کر رہے تھے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ زلزلے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وبائی امراض وہ ہوتے ہیں جو ایک انسان سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، اس کو وبائی امراض کہا جاتا ہے۔ سمندری طوفان اس کا بھی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یا تودے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے پہاڑی علاقوں میں سڑکیں بنی ہوتی ہیں پہاڑوں کے بیچ میں، یا جس جگہ پہ برف پڑی ہوتی ہے تو وہ مٹی کے تودے، پہاڑ کے یا برف کے تودے ہوتے ہیں جو ایسے گرتے ہیں، تو وہ اچانک سر پر گر جائیں، اگر آپ نیچے سے گزر رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر گر جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا پہلے سے ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تھوڑی پتہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو یہ ہمارے اوپر گریں گے۔ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ قدرتی آفات ہوتی ہیں، ان کا پہلے سے انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا کچھ آپ کو بتا دیا، ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کسی لالچ کے بغیر۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے مصیبت کے وقت اس کی مدد کی۔ یہ سارا کچھ تھا حادثہ کی بچاؤ کے بارے میں تدابیر تھی، تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے یہ ساری چیپٹر کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ تو آج 1 جنوری تھی، آج ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، تو کل سے ہم اس کے کویسچن آنسر کریں گے، تو آپ نے اچھے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔